عمران خان، ایک ایسا نام جسے کچھ لوگ کرکٹ کے ایک لیجنڈ کے طور پر جانتے ہیں تو بہت سے لوگ ایک عالمی رہنما کے طور پر۔ آج ہم اسی شخصیت کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کوئی کرکٹ کے میدان سے نکل کر ملک کے سب سے بڑے عہدے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آخر یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب کرکٹ کا ایک سپر سٹار اپنی نسل کے سب سے بڑے ایتھلیٹس میں سے ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم بن جائے جس کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ یہ کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ چلیں شروع سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان کی پہلی پہچان کی طرف جانا ہوگا، یعنی کرکٹ کی پچ پر۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1952 میں لاہور میں ان کی پیدائش سے، لیکن ان کا سفر انہیں بہت دور لے گیا۔ 1971 میں وہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور پھر آکسفورڈ جیسی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات جیسے مضامین پڑھے اور 1975 میں گریجویشن کی۔ ظاہر ہے اس تعلیم نے آگے چل کر ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ اور پھر شروع ہوا ان کا کرکٹ کا دور، جو کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ پوری 2 دہائیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ سوچیں، 1971 سے 1992 تک وہ پاکستان ٹیم کا ایک اہم حصہ رہے، اور صرف ایک کھلاڑی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے بھی وہ بہت جلد سب کی نظروں میں آ گئے۔ لیکن پھر آیا 1992۔ یہ سال ان کے کیریئر کا بلکہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سال تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی کپتانی میں پاکستان کو اس کا پہلا اور آج تک کا واحد ورلڈ کپ جتوایا۔ اس بس ایک جیت نے انہیں راتوں رات ایک قومی ہیرو بنا دیا۔ اب ذرا ان کے ریکارڈز پر نظر ڈالیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ان کی قابلیت کی کہانی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ٹیسٹ کرکٹ میں 3800 سے زیادہ رنز اور ساتھ ہی 362 وکٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل کے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک تھے۔ مطلب ایک ایسا کھلاڑی جو بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں میچ کا پاسا پلٹ سکتا تھا۔ وہ صرف ٹیم کا حصہ نہیں تھے، وہ ایک میچ ونر تھے۔ تو کرکٹ کا ایک شاندار دور ختم ہوا، لیکن عمران خان نے ایک نئے میدان میں قدم رکھا جو کرکٹ سے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھا، اور وہ میدان تھا سیاست کا۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کرکٹ کے فوراً بعد وہ سیدھا سیاست میں نہیں آئے۔ ان کا پہلا قدم فلاحی کاموں کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم کینسر ہسپتال بنایا، جس نے انہیں ایک بالکل نئی پہچان دی، ایک سماجی رہنما کی۔ اور جب وہ سیاست میں آئے تو کامیابی فوراً نہیں ملی۔ یہ کوئی چھوٹی دوڑ نہیں تھی بلکہ ایک بہت لمبی میراتھن تھی۔ 1996 میں انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یا PTI بنائی۔ کئی سال تو انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ 2002 میں وہ پہلی بار پارلیمنٹ پہنچے، لیکن اپنی پارٹی کو حکومت میں لانے کے لیے انہیں پورے 22 سال لگ گئے۔ یہ بہت لمبا سفر تھا۔ ان کی سیاست کا جو انداز تھا اسے اکثر پاپولزم کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آسان لفظوں میں ایک ایسا سیاسی طریقہ ہے جس میں آپ سیدھا عوام سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہیں لگتا ہے کہ ملک کے بڑے بڑے سیاستدان اور امیر طبقے ان کی بات نہیں سنتے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی زندگی کے 2 حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کرکٹ کی وجہ سے وہ پہلے ہی پوری دنیا میں مشہور تھے، تو سیاست میں آتے ہی انہیں ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا۔ جیسے وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، ویسے ہی وہ اپنی سیاسی پارٹی کے لیڈر بن گئے، اور انہوں نے اپنی کھلاڑی والی پہچان کو ایک ایسے لیڈر کی پہچان میں بدل دیا جو کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ جس طرح وہ کرکٹ میں اپنے فینس کو جوش دلاتے تھے، وہی انداز انہوں نے سیاست میں اپنے حامیوں کے لیے اپنایا۔ اور پھر بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب کپتان نے ملک کی کپتانی سنبھالی۔ تاریخ تھی 18 اگست 2018۔ اس دن عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ یہ ان کی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ اور وزیر اعظم بنتے ہی ان کا سب سے بڑا نعرہ کیا تھا؟ یہی کہ وہ ملک سے غربت اور کرپشن کو ختم کریں گے۔ ان کی حکومت کا پورا فوکس اسی ایک نقطے پر رہا۔ لیکن ایک بات اہم تھی، 2018 کے الیکشن میں ان کی پارٹی کو اتنی سیٹیں نہیں ملی تھیں کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PTI کو 110 نشستیں ملیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت بنانے کے لیے انہیں دوسری پارٹیوں کا سہارا لینا پڑا۔
مگر اقتدار میں ان کا سفر ایک بہت ہی ڈرامائی اور متنازع موڑ پر آ کر ختم ہوا۔ یہ بات ہے اپریل 2022 کی۔ ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا یہ کہ پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ڈپٹی اسپیکر نے مسترد کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عمران خان کے کہنے پر صدر نے پارلیمنٹ ہی توڑ دی، لیکن پھر سپریم کورٹ میدان میں آئی اور اس فیصلے کو ختم کر دیا، اور آخر میں 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی اور عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد کا وقت بھی کافی ہنگامہ خیز رہا، اور اسی دوران ان پر ایک جان لیوا حملہ بھی ہوا۔ یہ 3 نومبر 2022 کی بات ہے۔ عمران خان ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کر رہے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ ملک میں نئے الیکشن کروائے جائیں۔ اسی دوران ان پر فائرنگ ہوئی اور ان کی ٹانگ پر گولی لگی۔ یہ واقعہ پنجاب کے علاقے وزیر آباد میں پیش آیا۔ افسوسناک طور پر اس حملے میں ان کا ایک حامی جاں بحق ہوا اور 8 دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی اسے موقع سے ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ تو کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے سٹیج تک ان کی زندگی میں بڑی بڑی جیتیں بھی آئیں اور بڑی شکستیں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کی اس کہانی کا اگلا یا شاید آخری باب کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔